عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھیں، اور وہ بہت سی معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں سب سے خطاب ہے کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جن کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے بہت سی وہ باتیں ظاہر فرما دیتے ہیں جنہیں تم نے کتاب الہی میں چھپا دیا تھا، جیسے رجم کی آیات اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، جو تم نے تو چھپا دیے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیان فرما دیا۔ تمہاری چھپائی باتیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں یہ رحیم و کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں، نہ ان کا ذکر کرتے ہیں نہ ہی ان پر مواخذہ فرماتے ہیں۔ مزید فرمایا، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں نور سے مراد حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور بعض نے اس سے اسلام بھی مراد لیا ہے، جبکہ روشن کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ نور سے متعلق مزید تفصیل اسی آیت کے تحت صراط الجنان میں دیکھی جا سکتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی شفیعنا صلی
محمد آمد مصطفیٰ ہوئی آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بڑا پیارا کلام ثواب کی نیت سے شامل ہو جائے ربیع الاول شریف کی آمد ہے انشاءاللہ اسی حوالے سے کلام ہے مل کر آئیے شامل ہوتے ہیں مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا گل نور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے چاہے آتا وہ طرب ہے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سالار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا مختار کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا جھوم کر آئے نسیم جھوم کر آئے نسیم جھوم کر آئے نسیم جھوم کر آئے نسیم بدلیاں رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی بدلیاں رحمت کی چھائے بوندیاں رحمت کی آئے اب مراد دل کی پائی آمد شاہ عرب ہے مرحبا 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 جھوم کر بولو مرحبا 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 کہو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سالار کی آمد زیشا کی آمد اور جھوم کے بولو بولو آقا کی آمد آمد سردار کی آمد مرحبا مرحبا کہو
کر کہو مرحبا کنچے چٹکے پھول مہکے شاخ گل پر مرغ چل کے کنچے چٹکے پھول مہکے شاخ گل پر مرغ چل کے روتا ہے شیطان کہہ کے آمد شاہ عرب ہے مرحبا کہو مرحبا مرحبا جھوم کر کہو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سالار کی آمد ذیشان کی آمد بولو نور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا ذرا مل کر بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر مرحبا آنے والا ہے وہ پیارا 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 دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سالار کی آمد پھار کی آمد رسول کی آمد مرحبا بولو نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مرحبا کہو مرحبا مرحبا جھوم کر مرحبا مرحبا کہو مرحبا مرحبا جھوم کر کہو مرحبا سالار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا کہو مرحبا مرحبا جھوم کر کہو مرحبا جان نکلے اس طرح پر آپ کا در ہو میرا سر جان نکلے اس طرح پر جان نکلے اس طرح پر جان نکلے اس طرح پر آپ کا در ہو میرا سر سامنے ہو قبر انور صلوات اللہ علیک مرحبا کہو مرحبا مرحبا جھوم کر کہو مرحبا ذیشان کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا بولو نور کی آمد مرحبا مرحبا کہو مرحبا مرحبا جھوم کر کہو مرحبا اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور اس جمیل قادری پر اس جمیل قادری پر اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور چشم و دل کر دو منور صلوات اللہ علیک مرحبا کہو مرحبا مرحبا جھوم کر کہو مرحبا سرکار کی آمد دلدار
حضور کی آمد رسول کی آمد یاسین کی آمد طٰہٰ کی آمد آقا اطہار کی آمد رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ایک سچا عاشق رسول تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ حلال روزی کماتا اور اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جشن ولادت منانے کے لیے علیحدہ کرتا۔ ربیع الاول کی آمد ہوتی تو خوب دھوم دھام سے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت مناتا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے خوب کھانے کھلاتا، لنگر کرتا اور اچھے اچھے کاموں میں رقم خرچ کرتا تھا۔ اس کی زوجہ محترمہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتی تھیں، آقا کریم کی دیوانی تھیں اور ان کاموں میں مکمل تعاون فرمایا کرتی تھیں۔ زوجہ کی وفات ہو گئی مگر اس کے معاملات میں فرق نہ آیا۔ ابراہیم دیوانے نے ایک دن اپنے نوجوان بیٹے کو وصیت کی کہ پیارے بیٹے، آج رات میری وفات ہو جائے گی، میری تمام ترجمہ پونجی میں 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے، کپڑا تجہیز و تکفین پر صرف کرنا اور رہی رقم تو اسے بھی ہو سکے تو نیک کام میں خرچ کر دینا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی، وہ فوت ہو گیا۔ بیٹے نے وصیت کے مطابق والد کو دفنا دیا۔ اب 50 درہم نیک کاموں میں خرچ کرنے کے معاملے میں اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرے۔ اسی فکر میں رات میں جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے، خوش نصیب لوگ سوئے جنت رواں دواں ہیں، جبکہ مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے، جہنم کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ یہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا کہ اس کے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی، اس نوجوان کو جنت میں جانے دو۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا اور سیر کرنے لگا۔ 7 جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب 8ویں جنت کی طرف بڑھا تو داروغہ جنت یعنی جنت کے نگران حضرت رضوان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ ربیع الاول میں ولادت مصطفیٰ کے دنوں میں خوشی منائی ہو۔ یہ سن کر وہ سمجھ گیا کہ میرے والدین مرحومین اسی میں ہونے چاہیے۔ اتنے میں آواز آئی، اس نوجوان کو اندر آنے دو کہ اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ لہذا وہ اندر داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ ایک عظیم تخت بچھا ہوا ہے، اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکائے رونق فروز ہیں، تشریف فرما ہیں، موجود ہیں۔ ارد گرد کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جن پر خلفائے راشدین علیہم الرضوان تشریف فرما ہیں۔
دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام علیہم السلام رونق فروز ہیں اور بائیں جانب شہدائے کرام جلوہ فرما ہیں۔ اتنے میں اس کے والد مرحوم ابراہیم بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی جھرمٹ یعنی لوگوں کے گروہ میں نظر آ گئے۔ والد صاحب نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگایا، وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا، ابا جان آپ کو یہ عالی شان رتبہ کیوں کر حاصل ہوا، کیسے مل گیا؟ تو جواب دیا، الحمدللہ یہ جشن ولادت منانے کا اجر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان اونے پونے داموں بیچا اور والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر طعام کا اہتمام کیا اور علماء و صلحاء یعنی نیک اور پرہیزگار لوگوں کی دعوت کی۔ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا، چنانچہ مسجد میں عبادت اور اسی کی خدمت میں مشغول رہنے لگا اور زندگی کے بقیہ 30 سال اسی طرح گزار دیے۔ بعد وفات کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا گزری؟ بولا، مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے مرحومین والدین کے پاس پہنچا دیا گیا ہے۔ بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، نامہ اعمال اسیاں سے میرا بھرپور ہے، نامہ اعمال اسیاں سے میرا بھرپور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ نے جشن عید میلاد النبی منانے والوں کا ایمان افروز واقعہ سنا۔ واقعی اللہ پاک میلاد شریف منانے والوں سے خوش ہوتا ہے اور ان پر اپنے انعامات و اکرامات کی بارش فرما دیتا ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ مولد العروس میں لکھتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر 1 درہم خوشی کے لیے خرچ کرے گا، آقا کریم کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 1 درہم کے بدلے 10 درہم بھی عطا فرمائے گا اور نبی پاک کی شفاعت بھی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ الکریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں ہم مناتے رہیں گے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میلاد شریف منانا، ماہ میلاد میں اپنے گھروں، گلی محلوں بلکہ اپنی گاڑیوں کو مدنی پرچموں، جگمگاتے کمکموں، رنگ برنگی لائٹوں سے سجانا، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی مساجد میں مبارکباد کے اعلان کرنا، اس ماہ مبارک کی آمد پر بالخصوص گناہوں سے توبہ کرنا، سنتوں اور نیکیوں پر استقامت پانے کے عظیم نسخے یعنی نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کا پکا ارادہ کرنا،
کریا کریا گاؤں گاؤں کوچا کوچا مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچانے کے لیے اسلامی بھائیوں کا قافلے میں سفر کرنا، اجتماع میلاد اور جلوس میلاد میں مکتبۃ المدینہ کے رسائل تقسیم کر کے نیکی کی دعوت عام کرنا، ربیع الاول کے 12 دن تک علاقوں کی مختلف مساجد میں جشن ولادت کے عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماعات منعقد کرنا، ربیع الاول کے ہفتہ وار اجتماع اور مدنی مذاکرے میں پرچم لیے اول تا آخر شرکت کرنا، 12ویں شب اس عظیم رات کی تعظیم کی نیت سے غسل کرنا، نیا لباس پہننا، اپنے روزمرہ استعمال کی نئی چیزیں لینا، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یوم ولادت کو روزہ رکھنا، 12ویں شب اجتماع میلاد میں گزار کر صبح صادق ہاتھ میں مدنی پرچم اٹھائے، درود و سلام کے ہار لیے اشکبار آنکھوں سے صبح بہاراں کا استقبال کرنا، بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کرنا، سارا دن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا، اجتماع میلاد جلوس میلاد کے عاشقان رسول کے ساتھ لنگر میلادیہ کھانا کھلانے کا اہتمام کرنا، جلوس میلاد میں مدنی پرچم اٹھائے باوضو لب پر درود و سلام اور نعمتوں کے اور نعتوں کے نغمے سجائے، تعظیم نبی سے سر کو جھکائے، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگانا اور خوب صدقہ و خیرات کرنا، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، جبکہ حاسد دل جلاتے سٹ پٹاتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا جائے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، چار جانب ہادی جلاتے جائیں گے، چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے، ناتے محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، چار جانب روشنی سب سماے نور نور، چار جانب روشنی سب سماے نور نور، حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، بار کی آمد مرحبا، سر جھوم کے بولو مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، نور والا
سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ عید میلاد النبی کی شب چراغاں کر کے ہم عید میلاد النبی کی شب چراغاں کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا. محبوب خدا کی برکت سے ہمیں نعمتیں کھانے کو مل رہی ہیں, پینے کو مل رہی ہیں. جی ہاں, قربانی کا گوشت اس کو پہلے کھانے کی بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی اجازت نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ہمیں قربانی کا گوشت اپنے پاس محفوظ رکھنے اور اسے کھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی ہے. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. مبارک مبارک رسول آ رہے ہیں, مبارک مبارک رسول آ رہے ہیں, مبارک مبارک رسول آ رہے ہیں. نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے, نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے. خدا کی خدائی کے مختار آئے, خدا کی خدائی کے مختار آئے, خدا کی خدائی کے مختار آئے. مسلمان صبح بہار مبارک, مسلمان صبح بہار مبارک, وہ برساتے انوار سرکار سالار قیامت مرحبا, ملدار قیامت مرحبا, حضور قیامت مرحبا, نور قیامت مرحبا, رسول قیامت مرحبا. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں, مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں. اربل کے بادشاہ ابو سعید مظفر رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سال ربیع الاول میں میلاد شریف بڑے اہتمام سے مناتے. بہت بڑی محفل کا انعقاد کرتے. ان محافل میں شرکت کرنے والوں کا بیان ہے کہ اس نے محفل میلاد میں بھنی ہوئی بکریوں کے 5000 سر دیکھے, 10,000 مرغیاں, فرنی کے 1,00,000 پیالے اور حلوے کے 30,000 تشت دیکھے. بہت سے علماء اور صوفیاء اور صلحاء محفل میلاد میں شرکت کرتے تھے. بادشاہ ابو سعید مظفر رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں قیمتی لباس پہناتے, انعامات سے نوازتے. وہ ہر سال محفل میلاد پر 3 لاکھ دینار خرچ کرتے تھے. مہمانوں کے لیے مہمان خانہ ہوتا تھا. وہ ہر سال اس گھر میں سالانہ 1 لاکھ دینار خرچ کیا کرتے تھے. 30,000 دینار خرچ کر کے حرمین شریفین کے راستے درست کرواتے. یہ صدقات
ان صدقات کے علاوہ تھے جنہیں پوشیدہ طور پر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ علاء الدین البکری المدنی کے والد محترم حضرت شیخ علی حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں مدینہ طیبہ میں محفل میلاد منعقد کی گئی، جو کہ پرذوق محفل تھی اور انوار نبوی خوب چمکے۔ محفل کے اختتام پر میر محفل نے تبرکن مٹھائی تقسیم کی اور فرمایا کہ آج رات میلاد کی یہ مٹھائی کھانے والے کو تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انشاءاللہ زیارت بھی ہوگی۔ کل علی صبح بعد نماز فجر مسجد نبوی شریف میں ہر ایک اپنی کیفیت دیدار بتائے۔ حاجی غلام حسین مدنی مرحوم کا بیان ہے، الحمدللہ میں نے بھی وہ مٹھائی کھائی تھی، مجھے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ میں نے اس حال میں حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کہ داہنی جانب بغل میں غزالی زمان راضی دوراں حضرت قبلہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے ہاتھ میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ دیدار کی بھیک کب بٹے گی؟ دیدار کی بھیک کب بٹے گی؟ منگتا ہے امیدوار آقا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف منانے کے انداز اور ان کا اس میں بیٹھنے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، آئیے اس کو بھی سماعت فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن محفل میلاد میں ذکر ولادت شریف کے وقت صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، باقی شروع سے آخر تک ادباً دو زانوں بیٹھے رہتے، یوں ہی واعظ فرماتے، 4-5 گھنٹے کامل دو زانوں ہی منبر شریف پر رہتے۔ کاش ہم غلامان اعلیٰ حضرت کو بھی تلاوت قرآن کرتے یا سنتے وقت نیز اجتماع ذکر و ناز، سند و بھرے اجتماعات اور مدنی مذاکروں اور درس اور مدنی حلقوں میں ادباً دو زانوں بیٹھنے کی سعادت مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ با ادب با نصیب، جو ادب کرتا ہے وہ اس ادب کی برکتیں پاتا ہے، وہ نصیب والا ہو جاتا ہے، وہ بختور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ادب کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت بھی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر انسان کو اپنا وطن عزیز ہوتا ہے، وطن سے محبت کی فطری جذبہ ہے، اور اسلام نے بھی اس جذبے کو سراہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو اپنی محبوب سرزمین سے جدائی پر اشکبار ہوئے اور فرمایا، اے مکہ، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ وطن سے محبت، وفاداری اور خدمت ہر شہری کا اخلاقی، قانونی اور دینی فریضہ ہے۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان یہ ہماری پہچان ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، ہماری پہچان اسی سے ہے، اور ہم پاکستانی مسلمان ہی کہلائیں گے۔ یہ وطن ہمارے لیے ایک گھر کی مانند ہی نہیں بلکہ حقیقتاً ایک گھر ہے۔ وطن عزیز کی صورت میں اللہ کریم نے ہمیں جو نعمت دی ہے، اس کا زبان سے شکر ادا کرنا اور عملی طور پر شکرانے کے تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی پاکستانی سے پوچھا جائے کہ کیا آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے تو یقیناً اس کا جواب ہاں میں ہوگا، اور کیوں نہ ہو کہ یہی تو وہ گھر ہے جہاں ہم آزادی سے سانس لیتے ہیں، اللہ کریم کی عبادت بلا خوف و خطر کرتے ہیں،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گلی گلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اولیاء کرام کی عظمتیں بیان کرتے ہیں اور دینی تعلیمات پر بغیر کسی روک ٹوک کے عمل کرتے ہیں، انہیں سیکھتے سکھاتے ہیں۔ یہ آزادی کی ہی برکت ہے کہ ہمارے ہر علاقے میں ایک بلکہ کہیں تو 2 سے بھی زائد مساجد آباد ہیں۔ مسجدوں کے اسپیکروں سے 5 وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی پرکیف صدائیں سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایک اچھا، ایک عاشق رسول، ایک ذمہ دار، ایک مہذب شہری بننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور دینی تعلیمات، اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات، جس کے اندر صدق، سچائی، امانت، دیانت، اخوت، رواداری، حسن سلوک، حسن اخلاق اور ہمسایوں کے حقوق اور ہر حقدار کے حق کی رعایت کرنا جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اللہ تعالی ہمیں انہی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنے ملک و ملت کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیوانوں آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ مدنی مذاکرے موجود عاشقان رسول،